آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا انٹرٹینمنٹ چینل ٹاپ ٹیلنٹ آف پاکستان۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ٹاپ ٹیلنٹ آف پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ افزائی کیجیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے ہیرو یعنی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر کے ٹیلنٹ پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے۔ بے شک ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے غیر معمولی صلاحیتوں پر ایک جامع مضمون بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ذہانت پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی معیار ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا شمار پاکستان کی جدید تاریخ کے نمایاں ترین شخصیات میں سے ہوتا ہے۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں ان کی اہم کردار ہیں۔ ان کے اہم کردار کی وجہ سے انہیں عالمی سطح پر فادر آف پاکستان نیوکلیئر بم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ سائنس خاص طور پر جوہری طبیعیات اور دہایت کاری میں ان کے شراکت نے پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں، تنقیدی تحریکی اور سائنسی وقار پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ 1936 میں بھوپال برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے ڈاکٹر خان کا ایک منقسم برصغیر کے ایک نوجوان لڑکے سے پاکستان کے سب سے مشہور سائنسدان بننے تک کا سفر ان کی قابلیت عزم اور قومی پرستی کی وجہ سے بنا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کم عمری سے ہی دانشورانہ عہدے کا مظاہرہ کیا۔ ان کی ابتدائی تعلیم بھوپال میں ہوئی لیکن 1947 کی تقسیم ہونے کے بعد ان کا خاندان پاکستان چلا گیا۔ علم کے لیے ان کا جذبہ واضح تھا کیونکہ انہوں نے انتھک محنت سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے کراچی کے ڈی جی سائنس کالج سے فزکس پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے گریجویشن کیا، لیکن یہ محض آغاز تھا۔ خان نے یورپ میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ابتدائی طور پر مرگی برطن میں داخلہ لیا اور بعد میں ہالینڈ کے ٹیکنیکل یونیورسٹی آف ڈیلفٹ میں، جہاں انہوں نے میٹالرجیکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ اس کی تعلیم بیلجیم میں جاری رہی جہاں اس نے کیتھولک یونیورسٹی آف لیون سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ (DEng) حاصل کی۔ دیہات کاری کا ان کا حصول خاص طور پر یورینیم کے افزودگی کے میدان میں اہم تھا۔ یہ تخصص بعد میں پاکستان کے جوہری پروگرام پر ان کے کام کی بنیاد بنے گا۔ یورپ میں ان کی تعلیمی کامیابیاں ان کی سائنسی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت، پھر بھی پاکستان کے لیے ان کی سب سے بڑی شراکت ابھی باقی تھی۔ پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے کام کرنے کے لیے ڈاکٹر خان کا حوصلہ اپنے ملک سے ان کی گہری محنت اور اسے مضبوط اور خود مختار دیکھنے کی خواہش سے پیدا ہوا۔ خاص طور پر 1971 میں مشترکہ پاکستان جو بنگلہ دیش بن گیا کے المناک نقصان کے بعد، خاص طور پر 1974 میں ہندوستان کی جوہری تجارت جس کا کوڈ نام مسکراتے بدھا تھا نے ڈاکٹر خان کے لیے ایک اتپریک کے طور پر کام کیا۔ وہ ایک جوہری ہتھیاروں سے لے کر لیس پروسی کے تصویراتی مضمرات کو سمجھتے تھے کہ پاکستان کی سلامتی کو صرف نیوکلیئر ڈیٹرنٹ رکھنے سے ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ایک مضبوط جوہری ہتھیاروں سے لے کر پاکستان کے لیے وژن نے ڈاکٹر خان کو ایک ایسے سفر پر روانہ کیا جو لا اختیار پاکستان کی تاریخ کا رخ بدل دے گا۔ یہ محض حب الوطنی ہے نہیں بلکہ سائنس اور جغرافیائی سیاست کی گہری سمجھ بھی تھی، جس نے انہیں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کے لیے جوہری اہم ہتھیار کرنے کی واضح مقصد کے ساتھ اپنی خدمات پیش کرنے پر مجبور کیا۔ ڈاکٹر خان کی قابلیت کا سب سے نمایاں پہلو ان کے پیچیدہ سائنسی مسائل کو عملی حل کے ساتھ حل کرنے کی صلاحیت تھی۔ 1975 میں جب اس نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں شمولیت اختیار کی تو پاکستان ایٹمی دوڑ میں بھارت، امریکہ حتیٰ کہ اسرائیل جیسے ممالک کے مقابلے میں بہت پیچھے
پیچھے تھا۔ تنقیدی انفراسٹرکچر، آلات اور مہارت کی کمی تھی جو یورینیم کی افرادگی کے لیے ضروری تھی۔ ڈاکٹر خان نے سینٹریفیوج ٹیکنالوجی کے ذریعے یورینیم کی افرادگی پر توجہ مرکوز کی۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو محدود وسائل والے ملک کے لیے پیچیدہ اور نسبتاً لاگت والا تھا۔ یورینیم کی افزودگی قدرتی طور پر پائی جانے والے یورینیم کو ایک ایسی شکل میں تبدیل کرنے کا عمل ہے جو جوہری سلسلہ کے رد عمل کو برقرار رکھ سکتا ہے، اور اس کے لیے انتہائی خصوصیات، آلات اور طبیعت اور دھات کاری کے گہرے عمل کے ضروری ہوتے ہوئے اس نے یورپ میں اپنے وقت کے دوران خاص طور پر نیدرلینڈ میں فزیکل ڈائنامکس ریسرچ لیبارٹری (FDO) میں اور بعد میں یورینیم کی افزودگی کی سہولت میں کام کرتے ہوئے سینٹریفیوج ڈیزائن کے بارے میں سیکھا تھا۔ چیلنج پاکستان میں ان سینٹریفیوجز کا بنانا اور ان کو بہتر بنانا تھا جو کہ سخت بین الاقوامی پائیداروں اور جوہری سے متعلق ٹیکنالوجیز کے برآمد پر پابندیوں کی وجہ سے آسان نہیں تھا۔ خان نے جوہری افرادگی کے لیے ضروری پیچیدہ نظاموں کو ڈیزائن، تعمیر اور دیکھ بھال کے لیے انتھک محنت کی۔ پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئروں کو اپنے ساتھ کام کرنے کی تربیت دی۔ دباؤ میں اختراع کرنے کی اس کی صلاحیت قابل ذکر تھی۔ ڈاکٹر خان جانتے تھے کہ آلات کی درآمد تقریباً ناممکن ہے، لہٰذا انہوں نے اور ان کی ٹیم نے لاتعداد تکنیکی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے مقامی طور پر کلید ایجاد کی تیاری شروع کی۔ بہتری اختیارات اور رکاوٹوں کے اندر کام کرنے کی یہ صلاحیت ڈاکٹر خان کے بطور سائنسدان اور انجینئر کے ناقابل یقین صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کام کی انتہا 28 مئی 1998 کو جاگی بلوچستان میں پاکستان کے ایٹمی اہم کا کامیاب تجربہ تھا۔ پاکستان باضابطہ طور پر جوہری طاقت کی صف میں شامل ہوا۔ یہ ایک ایسی کامیابی ہے جس نے نہ صرف قومی فخر کو بڑھایا بلکہ جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن کو بھی نمایاں طور پر تبدیل کر دیا۔ ان کی کامیابی ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جنہیں اکثر پاکستان کی جوہری پروگرام کا باپ کہا جاتا ہے، 1 اپریل 1936 کو بھوپال، بھارت میں پیدا ہوا۔ 1947 کی تقسیم کے بعد ان کا خاندان پاکستان ہجرت کر گیا۔ ان کی یورپ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی سے میٹالرجیکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی، بعد میں ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی۔ 1970 کی دہائی میں ڈاکٹر خان نے جوہری افرادگی ٹیکنالوجی میں اپنے کام کے لیے پہچانے جاتے ہیں۔ 1974 میں انہوں نے کوئٹہ، پاکستان میں خان ریسرچ لیبارٹری (KRL) بنا رکھی، جس نے پاکستان کی جوہری پروگرام کے لیے یورینیم کی افرادگی پر توجہ دی۔ 1990 کی دہائی کے آخر تک ان کی قیادت میں پاکستان نے 1998 میں اپنا پہلا جوہری تجربہ کامیابی سے کیا، جس سے وہ دنیا کی 7واں ایٹمی طاقت بن گئی۔ ڈاکٹر خان کو پاکستان میں قومی ہیرو کے طور پر ملک کے دفاع کو مضبوط بنانے میں ان کی خدمت کے لیے سراہا گیا، لیکن ان کا کیریئر بھی تنازعات کا شکار رہا۔ 2004 میں اس نے عوامی طور پر کئی ممالک تک جوہری ٹیکنالوجی کو پھیلانے کا اعتراف کیا۔ حالانکہ بعد میں اس نے اپنا بیان واپس لے لیا اور دعویٰ کیا کہ اسے قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا۔ ان تنازعات کے باوجود وہ پاکستان میں ایک مشہور شخصیت رہے۔ ڈاکٹر خان کو پاکستان میں قومی ہیرو کے طور پر ملک کی دفاع کو مضبوط بنانے میں ان کی خدمات کے لیے سراہا گیا، لیکن ان کے کیریئر بھی تنازعات کا شکار ہے۔ ڈاکٹر خان کو ان کے کام کے لیے متعدد اعزازات ملے، جن میں نشانات امتیاز، پاکستان کا سب سے بڑا شہری اعزاز بھی شامل ہے۔ وہ 10 اکتوبر 1921 کو انتقال کر گئے۔ پاکستان کے سب سے با اثر سائنسدانوں میں سے ایک کے طور پر
میراث چھوڑ گئے۔ عبد القادر خان کی کامیابی کے بارے میں بات کریں تو فادر آف پاکستان نیوکلیئر بم کہا جاتا ہے اس کو۔ خان پاکستان کی جوہری پروگرام کی رہنمائی کے لیے سب سے کامیاب اور جوہری 1998 سے زیادہ مشہور ہیں، جو مئے تجربات پر منتج ہوا۔ اس کامیابی نے پاکستان کو پہلا مسلم اکثریتی ملک اور دنیا کا 7واں ملک بنا دیا۔ جوہری ہتھیاروں رکھنے کے لیے قومی سلامتی ان کے کام نے پاکستان کی قومی سلامتی کو نمایاں طور پر تقویت بخشی، خاص طور پر ہندوستان کے ساتھ اس کی دشمنی کے تناظر میں نیوکلیئر ڈیٹرنس کے طریقے کو بڑے پیمانے پر جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو مستحکم کرنے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ سائنس کی شراکت کے بارے میں بات کریں تو کوئٹہ ریسرچ لیبارٹری یعنی کہ KRL، ڈاکٹر خان نے KRL کی بنیاد رکھی اور اس کی قیادت کے جو پاکستان جوہری ہتھیاروں کی تاریخ کا مرکز بن گئے۔ اس نے جدید سینٹری فیوج ٹیکنالوجی متعارف کرائی جو پاکستان کے ایٹم بم کے لیے یورینیم کی افزودگی میں اہم تھی۔ تحقیقی تاریخیں جوہری ٹیکنالوجی کے علاوہ KRL نے پاکستان میں مختلف سیویلین اور دفاعی منصوبوں میں بھی حصہ ڈالا، بشمول میزائل کے طریقے بین الاقوامی پذیرائی کی بات کریں تو خان کی کامیابیوں نے انہیں پاکستان کے اندر اور مسلم دنیا کے بہت سے لوگوں کے درمیان سراہیا اور احترام حاصل کیا، جو انہیں سائنسی اور تجرباتی کامیابی کے علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس کی کامیابی تنازعات کے ساتھ آئی، خاص طور پر جوہری پھیلاؤ کے الزامات سے متعلق۔ 2004 میں خان نے عوامی طور پر شمالی کوریا، لیبیا اور ایران سمیت دیگر سطحوں کے ساتھ جوہری ٹیکنالوجی کا اشتراک کرنے کا اعتراف کیا۔ انہوں نے گھر میں نظر بند کر کے دکھایا گیا کہ لیکن بعد میں پاکستان حکومت نے انہیں معاف کر دیا۔ تاہم یہ پہلو بین الاقوامی گفتگو میں متنازع ہے۔ پاکستان میں ڈاکٹر خان کو اکثر قومی ہیرو کے طور پر سراہا جاتا ہے۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں ان کی شراکت نے ملک کی تاریخ میں ان کی میراث کو مستحکم کیا ہے اور ان کی تصویر مختلف ثقافتی، علمی اور سیاسی حقوق میں منائی جاتی ہے۔ خان کا متعدد قومی اعزازات ملے، جن میں نشان امتیاز پاکستان کا سب سے بڑا شہری اعزاز بھی شامل ہے، جو انہیں سائنس اور قومی سلامتی میں ان کی خدمات کے اعتراف میں 2 بار ملا۔ سائنسدانوں کے لیے الہام: ڈاکٹر خان نے پاکستان سائنسدانوں اور انجینئروں کی نسلوں کو نیوکلیئر فزکس، انجینئرنگ اور دفاعی ٹیکنالوجی کے کیریئر بنانے کے لیے ترغیب دی۔ ان کی کامیابی نے قومی ترقی میں سائنسی ترقی کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان میں نیوکلیئر سائنس کی ترقی: ان کی فلاح سالوں کے بعد بھی ڈاکٹر خان کا کام پاکستان کی جوہری اور سائنسی پروگراموں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ وہ دفاعی ٹیکنالوجی میں خود کو انحصاری کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ آخر میں ڈاکٹر عبد القادر خان کے پاکستان میں کامیابی یادگار اور ہمہ جہتی ملک کی جوہری پروگرام میں ان کی شراکت نے نہ صرف عالمی سطح پر پاکستان کی حیثیت کو بلند کیا بلکہ بیرونی خطرات کے خلاف اسٹریٹجک دفاع بھی فراہم کیا۔ اگرچہ ان کی میراث کبھی کبھار بین الاقوامی تنازعات کی رد آتی ہے، لیکن پاکستان میں ان کی قومی ہیرو کی حیثیت برقرار رہے۔ خان نے یورپ میں اپنے وقت کے دوران خاص طور پر نیدرلینڈ میں فزیکل ڈائنامکس ریسرچ لیبارٹری FDO میں اور بعد میں یورینیم کے افزودگی کی سہولت میں کام کرتے ہوئے سینٹری فیوج ڈیزائن کے طور پر سیکھا تھا۔ چیلنج پاکستان میں ان کے سینٹری فیوجز کو بنانا اور ان کا بہتر بنانا تھا، جو کہ سخت بین الاقوامی پابندیوں اور جوہری سے متعدد ٹیکنالوجیز کے برآمد پر پابندیوں کی وجہ سے آسان نہیں تھا۔ خان نے جوہری افزودگی کے لیے ضروری پیچیدہ نظاموں کے ڈیزائن، تعمیر اور دیکھ بھال کر کے انتھک محنت کی۔ پاکستان سائنسدانوں اور انجینئروں کو اپنے ساتھ کام کرنے کی
تربیت دی، دوبارہ وہ اختراع کرنے کی اس کی صلاحیتیں قابل ذکر تھی۔ ڈاکٹر خان جانتے تھے کہ آلات کی رد آمد تقریباً ناممکن ہے، لہٰذا انہوں نے اور ان کی ٹیم نے لاتعداد تنقیدی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے مقامی طور پر کلیدی ایجاد کی تیاری شروع کی۔ بہترین اختراعات اور رکاوٹوں کے اندر کام کرنے کی یہ صلاحیت ڈاکٹر خان کی بطور سائنسدان اور انجینئرنگ کے ناقابل یقین صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کام انہیں 28 مئی 1998 کو چاگی بلوچستان میں پاکستان کے ایٹمی بم کا مقامی تجربہ تھا۔ پاکستان باضابطہ طور پر جوہری طاقت کے صف میں شامل ہوا۔ یہ ایک ایسی کامیابی ہے جس نے نہ صرف قومی فخر کو بڑھایا بلکہ جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن کو بھی شامل طور پر تبدیل کر دیا۔ ان کی کامیابی ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جنہیں اکثر پاکستان کے جوہری پروگرام کا باپ کہا جاتا ہے، 1 اپریل 1936 کو بہاولپور، بھارت میں پیدا ہوئے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان پاکستان ہجرت کر گیا۔ انہوں نے یورپ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی سے میٹالرجیکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی اور بعد میں بیلجیم کے کیتھولک یونیورسٹی آف لیون سے انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ 1970 کی دہائی میں ڈاکٹر خان نے جوہری افرادگی ٹیکنالوجی میں اپنے کام کے لیے پہچان حاصل کی۔